صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ یہ تھے عبداللہ وحید. اور اب حمد و نعت کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ عبد المعز کو کہ وہ مائک پر آئیں اور حمد و نعت پیش کریں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، جو کدے کل جہان نو ویکھاں، جیر دین تو قربان ہو گئے علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا، شان نبی دیاں بیویاں دا، مولا تیرے قرآن چ ویکھاں، مومناں دیاں ماواں نے تے ہم مومناں دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں ران، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی تیرے درد سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے اونوں موڑے کدی نہ خالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے کدی نہ خالی، جدوں دی ہے اساں ہوش سنبھالی، ہاں جدوں دی ہے اساں ہوش سنبھالی، اسیاں تیرے درد سوالی، تیرا در چھڈ کے ہاں تیرا در چھڈ کے جانا نہیں اساں، خیراں تو ہی پانیاں، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، ان مالوں زرے دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زر مال تے شایاں، ہاں زر مال تے شایاں بل ویندا، جو بندہ غلام محمد دا، سب نام
لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا تے بڑے پیارا جملہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانو وار کے تن دیاں لیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے ویندے سنگ دل بھی کول جے آ بیندے مکھ تک لیندے دل دے ویندے دشمن ویراتی لک لک کے کافر ویراتی لک لک کے سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا تے میں چند اشار صحابہ دی شان سے کیوں نہ پڑھ جاواں سونے نبی دے وزرا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جینا کفر دے سب دور تورے جینا کفر دے سب دور تورے جنہ وچ سمندراں دے دوڑائے گورے دریا جنہاں نو دیندے راہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ہر مومن تے فرض اریان بولے جب تک ہے زندہ اے جان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ السلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبد المعیز بہت ہی پیارے انداز میں حمد و نعت اور شان صحابہ بیان کر رہے تھے اب تقریر دعوت سخن دیتے ہیں پروفیسر قاری محمد ابو بکر امین صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں مخاطب ہوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل فصل علی سید البشر والشفیع المشفع فی المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے پیغمبر انبیاء. گزرے ہوئے انبیاء جو ہیں، جو اللہ نے چن لیے، منتخب کر لیے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول کا مقام بلند ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کب سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی آدم اپنی مٹی اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی صرف حضرت آدم کا ڈھانچہ بنا تھا، روح نہیں ڈالی تھی. تو آپ اس وقت سے نبی ہیں. رسول کب بنے ہیں؟ تقریباً 40 سال کی عمر میں. نبی آپ پیدائشی ہیں لیکن رسالت آپ کو ملی ہے 40 سال کی عمر میں. تو نبی کا دو معنی ہوتے ہیں نبی کے. نمبر ایک، جو اونچے مقام والا ہو، جیسے ٹیلا ہوتا ہے، ٹیلے کا اوپر والا حصہ اس کو نبی کہتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی ہے جو کوئی خبر بتائے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں. رسول کا معنی ہوتا ہے ڈاکیا، قاصد، خبر لے کے آنے والا، پیغام لے کے آنے والا. اس کو فارسی میں پیغمبر یا پیغمبر کہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں. پوچھا گیا رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313. 313 رسول. ایک فرق اور بھی ہے کہ نبی کی شریعت کوئی نہیں ہوتی، رسول کی شریعت ہوتی ہے. جو کتاب اور صحیفہ نازل ہوتا ہے وہ رسولوں پہ ہوتا ہے، نبیوں پہ نہیں ہوتا. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. حضرت یحییٰ نبی ہیں، حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت ہارون نبی ہیں، حضرت یوشع وہ نبی ہیں جو حضرت موسیٰ کے شاگرد ہیں. 313 جو رسول ہیں ان میں سے 5 بڑے رسول ہیں. انہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، یعنی بڑے مقام والے رسول. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلوات والسلام. یہ 5 بڑے رسول ہیں جن کا بار بار تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. پہلے رسول جو ہیں وہ حدیث میں ہے کہ شیش علیہ السلام، حضرت آدم کے بیٹے. حضرت آدم نبی تھے، رسول نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی شریعت نہیں پیش کی. وہ تو جنت عدن سے آئے تھے، وہ اس دنیا کے نہیں تھے، باہر سے. ہم بھی جو ہیں اس دنیا کے نہیں ہیں دراصل، اسی لیے ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں. ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے. اگر ہم انسان بنے تو ہمارا ٹھکانہ وہ جنت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم 71% پانی میں گھرے ہوئے ہیں،
صرف 29% جو ہے آپ کے پاس، 29% وہ ہے آپ کے پاس خشکی. آپ اس جہان کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے، یعنی چاہیں بھی تو ہم اس دنیا سے نکل نہیں سکتے. ایک قسم کے ہم قیدی ہیں. ہاں اچھے قیدی ہیں جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ذرا ان کی حالت اچھی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ ہم اس میں ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بچپن گزارتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، آخر کار ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک جگہ سے ہم منتقل ہوتے ہیں جہاں ہم جس کو قبر بولتے ہیں، تو ہم اسی جہان میں رہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ قرار دیا. یہ ہے دار العمل، تھوڑا سا عمل کرنا ہے، اور وہ دار الجزا کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے رسولوں پہ ایمان. آپ جب کلمہ کی آپ تعریف کرتے ہیں ایمان کی، تو اس کے 6 ارکان، کلمہ کے 6 ارکان: اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان. تو رسولوں پہ ایمان یہ مین جز ہے، سب سے بڑا جز. آپ کہہ لیں کہ اگر رسالت نہ ہو اور نبوت نہ ہو، نہ اللہ کی شریعت کا پتہ چلے، نہ اللہ کی بندگی کا پتہ چلے. یعنی ہم جو ہیں انبیاء کی سیرتوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں عام طور پہ معلومات نہیں، کہ لوگوں کو نبی اور رسول کی تعریف کا نہیں پتہ ہوتا. اس لیے میں نے آج یہ موضوع بیان کیا ہے اور کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں علم ہو کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے. کہ رسول شریعت لے کے آتا ہے اور اس کے متحد نبی ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں بھی یعقوب رسول نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام رسول نہیں. ان کی اولاد میں یوسف رسول بھی ہیں، نبی بھی. حضرت ابراہیم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. حضرت ابراہیم سے تو پھر آل ساری ان کی اولاد میں نبوت اور رسالت آ گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے پوری کائنات کے لیے امام بنانا چاہتے ہیں. امام کا مطلب کیا ہے؟ پیشوا، رہنما، جس کے پیچھے چلا جائے. تو ہر فرقہ، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی گروہ ہے، وہ سارے حضرت ابراہیم کے قائل ہیں، ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں. تو قالت الیہود، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے. قالت النصارى، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے. اللہ نے کہا نہیں، ابراہیم جو ہیں وہ تو حنیفا مسلمن ما کان من المشرکین، وہ تو علیحدہ تھے، یکسو تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب پیغمبروں کی بھی ڈیوٹیاں مشکل لگتی ہیں، یعنی رسولوں کی، انبیاء سے، کیونکہ آپ اپنی عبادت کرتے رہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اپنا وظائف کرتا رہے کسی کا. لیکن جب آپ لوگوں کی اصلاح کریں گے تو آپ کے سامنے پھر وہ کٹھن مراحل آئیں گے، آپ کو مخالفت کا بھی سامنا ہوگا. آپ جب سچ بولیں گے، آپ معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹس کریں گے، آپ اٹھائیں گے لوگوں کے سامنے معاملات، تو لوگ آپ کے غالباً اکثر لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں. اسی لیے پیغمبروں کو سزائیں زیادہ ہیں اور انبیاء پہ سختیاں کم ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا وہ رویہ نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. حضرت موسیٰ لینے گئے تورات، فرمایا کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، کہ آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لی. حضرت اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھی، ان میں ایک تورات بھی. نمبر 1، اللہ نے جنت عدن اپنے ہاتھ سے اگایا. نمبر 2، اللہ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، بالکل اوریجنل، اللہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی. ایک ہم کتاب لکھتے ہیں، چھپا ہوتا ہے، قرآن مجید ہو گیا، انجیل ہوگی، زبور ہوگی، یہ اللہ نے لکھ کے نہیں بھیجی، یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وحی کی. لیکن تورات وہ واحد کتاب ہے جو اللہ نے لکھ کے دی ہے.
اور حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ دیے، کوئی واسطہ نہیں تھا. لگتا ایسے تھا جیسے درخت میں سے آواز آ رہی کہ جب پہلی مرتبہ اللہ نے پکارا ہے نا حضرت موسیٰ کو، تو اس وقت مدین سے واپس آ رہے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی، میں تمہارے پاس ایک آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں. سردی کا موسم تھا. تو پھر اللہ حضرت موسیٰ گئے تو وہاں سے آواز آئی کہ انک بالواد المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیجیے. تو وہاں سب سے پہلے کلام ہوتی ہے اللہ سے حضرت موسیٰ کی، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والے. ایک ہوتا ہے بولنے والا متکلم، ایک ہوتا ہے کلیم بہت کلام کرنے والا. جا بجا اللہ نے فرمایا. یہ آپ لاٹھی کا ہی حساب لگائیں کہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ کی تھی وہ جانوروں کے لیے رکھی ہوئی تھی، راستے میں کوئی اپنے مسائل کے لیے. تو اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ عصا ہے، میری لاٹھی ہے. اتوکا علیہا احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میرے اس کے بہت سے کام ہیں، میں پتے بھی جھاڑتا ہوں جانوروں پر. اس سے مراد پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، پیغمبر ہاتھوں سے کمائی کرتے ہیں. یہ جو ہماری مانگنے والی عادت بنی ہے نا، اور یہ جو وظائف لگ گئے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ ہے جی، احساس کفالت پروگرام ہے، فلاں، یہ جو مانگنے پہ لگا دیا گیا، سب سے بڑی لعنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پہ گوشت ہوگا ہی نہیں، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں. یعنی ساری قوم کو لگا دیا گیا مانگنے پہ. اللہ کے جتنے نبی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں. پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی ابو طالب کی بکریاں چاری. یعنی ہر نبی کام کرتا رہا. یہاں مانگنے پہ لگا دیا گیا. ہمارے بڑے اوپر والوں سے مانگتے ہیں اور ہم ان سے مانگتے ہیں. تو اللہ پاک مانگنے سے محفوظ فرمائے، اللہ کما کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داؤد، میں یہ تذکرہ کرتا ہوں حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد اپنے رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہترین ان کی عبادت کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، رات قیام کرتے پھر سو جاتے. فرمایا اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے. اللہ نے لوہا اتنا نرم کر دیا کہ ہاتھ سے موڑ لیتے. یعنی قوم لوہار. حضرت داؤد جو ہیں ان کا کام لوہے کا. اسی طرح باقی حضرت نوح جو ہیں یہ ترخان تھے. ہم ان کاموں کو اہمیت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی ہے ہی نہیں جی. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمیوں والے کام، یہ جی کوئی عزت والے کام نہیں. آپ پیغمبروں کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول خود اپنا جوتا ٹھیک کرتے ہیں، اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جو کام ہوتا اپنا جوتا جو ہے وہ گانٹھ لیتے. باقی پیغمبروں کو بھی دیکھیں. حضرت موسیٰ نے 10 سال جانور چرائے ہیں مدین میں. جب ان سے آدمی مارا گیا تھا تو وہاں سے پھر یہ چلے گئے تھے مدین میں، وہاں ان کی شادی ہوتی ہے تو وہاں یہ 10 سال وہاں رہتے ہیں. وہاں سسرال میں رہ کے پھر ان کے کام شام کرتے رہے. اللہ نے پوچھا لاٹھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو میں یہ جانوروں پہ پتے جھاڑتا ہوں. اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس پہ سہارا لیتا ہوں. اللہ نے کہا القِ عصاک، اس کو پھینک ذرا. جب پھینکا تو کیا ہو گیا؟ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ پھر ایک اژدہا بن گیا. اژدہا کہ حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے کہ یہ لاٹھی کو کیا ہو گیا. تو اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخاف، اے موسیٰ لا تخف، نہ ڈریے، انہو لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. اس لاٹھی کو اٹھا اسی حالت پہ آ جائے. انا سنعیدها فی سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹائیں گے. وہی لاٹھی. اللہ نے پانی چشموں کی ضرورت پڑی. اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ لاٹھی ماریے، آپ مارنے کی دیر ہے کہ 12 چشمے وہاں سے نکل پڑے. یہی لاٹھی. اسی لاٹھی کو جب فرعون پیچھے لگا تو اللہ نے کہا اضرب بعصاک البحر، سمندر پہ ماریے.
وہی لاٹھی کبھی سانپ بنتی ہے، کبھی اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی لاٹھی جب سمندر پہ ماری جاتی ہے رب کریم اس سمندر میں راستے بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی عجیب قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی لاٹھی سے کیا کیا کام لیتا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ وہ عام ہوگی لکڑی کی، کوئی خاص نہیں تھی، اللہ کی طرف سے نہیں اتری تھی، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کیا سے کیا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنا ہاتھ ذرا بغل سے نکالیے، داخل کیجئے، وَزُمْ يَدَكْ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ یہاں ملائیے، باہر نکالیے تو یہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ وہی ہاتھ تھا، یہ برسوں پہلے اسی ہاتھ سے سمجھ کوئی نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ ہاتھ ایسے کیجئے تو وہی ہاتھ چمکدار بن گیا، دوسرا ہاتھ بھی تو تھا۔ یہ اللہ کی قدرت جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے، اور پیغمبروں میں قوت بڑی ہوتی۔ حضرت موسیٰ وہ جو ہے ان کے پاس ایک جھگڑا ہے، ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہے، ایک ان کا آدمی فرعونیوں کا، تو یہ صرف لڑائی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہاتھ لگتا ہے بندہ ہی مر جاتا ہے۔ پیغمبر میں قدرت بڑی ہوتی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 آدمیوں کی قوت ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ نے کسی کمزور بندے کو کبھی نبی نہیں بنایا۔ حضرت لوط انہوں نے کہا تھا کہ لو آوی الی رکن شدید، کاش میرا مضبوط خاندان ہوتا، انہوں نے کہا تھا۔ تو اللہ نے کہا اب اس کے بعد کسی بھی پیغمبر کو چھوٹے خاندان میں نہیں بھیجنا۔ اللہ نے پھر خاندانی پیغمبر، طاقتور پیغمبر بھیجے، حضرت داؤد جیسے کہ سونے کو لوہے کو پکڑتے اس کو ملا دیتے۔ تو پھر یہ حضرت موسیٰ جب گئے اوپر تو اللہ نے کہا تیری قوم تباہ ہو گئی، گمراہ ہو گئی۔ تو وہاں سے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ کسی بھی رہنما کے لیے سب سے اذیت والی بات ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے سامنے ہی اس کے راستے سے پھر جائیں، کہ کہاں سے فرعون سے نجات دلوائی، وہاں سے نکال کے لے کے آئے، اور ابھی 40 دن اوپر رہے تو وہاں پیچھے قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ کس قدر شرم کی بات ہوگی ان کو ابھی تک کہ فرعونی ان کے بچے ذبح کرتے تھے، اور یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، بے حیا بناتے تھے، اور مردوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ قوم اتنی جلدی بھول گئی کہ وہاں اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ پھر یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، کہ دنیا میں اگر کوئی خاندان سب سے قابل ہے تو بنی اسرائیل کا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں چوزن پیپل، کہ ہمیں اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا۔ اللہ نے ان پہ من و سلوہ اتارا۔ اب من اور سلوہ کیا ہے؟ عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا کہ من کیا ہے، سلوہ کیا ہے۔ آپ من سمجھ لیں گویا گوند جیسے ہوتی ہے، یہ گوند اس طرح کی میٹھا جیسے شہد، اس کا طرح کا ذائقہ تھا اس کا، تھوڑا سا اس میں کڑواہٹ تھی۔ اور جو سلوہ یہ پرندہ تھا، دراصل پرندوں کا گوشت تھا، گویا آپ برگر کہہ لیں آج کے دور میں، آپ زنگر برگر نام سنا ہے، اس طرح کا ان کو اللہ نے پرتعیش کھانے کھلائے۔ پھر یہ وہ قوم ہے جس پہ مائدہ اتارا کہ دسترخوان بچھا دیا، آسمان سے کھانا آیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ من سلوہ کے آنے سے پہلے کوئی گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، کہ 4 سال بھی پڑا ہے تو خراب نہیں ہوگا۔ خراب ہونا کیوں شروع ہوا؟ اللہ نے انہیں کہا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، گوشت کا ذخیرہ نہیں کرنا، اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا۔ یہ ایسی بدبخت قوم، بدبخت، انہوں نے کہا پتہ نہیں اگلے دن ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، یہ قوم۔ اور پھر اس دن سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس گوشت میں ایسی کھانا، گوشت نہیں ہر چیز میں، کہ اس میں اب ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر رکھیں گے درجہ حرارت تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ واحد قوم۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا کہ اللہ کے اتنے احسانات، اور اتنے احسانات ہیں اس قوم پہ کہ پانی کی ضرورت پڑی چشمے نکل آئے، وہاں فرعون سے بچا کے لے آئے،
آج یہ قوم، میں ابھی 40 دن کے لیے گیا ہوں، یہ قوم گمراہ ہو گئی، بچڑے کو پوجنے لگے۔ وہ بچڑا کیا تھا؟ وہ فرعونیوں کا سونا تھا، وہاں سے لے کے آئے، اور وہ اس کو پھر سامری جادوگر سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ موجود ہے 16ویں پارے میں، کہ اس نے اس کو پھر ایک بچڑے کی صورت اس نے دی، اور اس میں کچھ پڑھا جس کی وجہ سے اس میں سے آواز آنے لگ گئی۔ تو اس نے کہا موسیٰ کہاں وہ اس رب کو ڈھونڈنے گیا ہے جس رب نے کبھی کلام ہی نہیں کی؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہارا معبود، وہ جس کو موسیٰ ڈھونڈنے گیا تھا۔ موسیٰ بھول کے کوہ طور پہ چلا گیا ہے، اصل معبود تو یہ ہے، وہ آواز نکالتا تھا۔ حضرت موسیٰ جب واپس آتے ہیں تو وہ تورات کی تختیاں پھر نیچے پھینکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اتنی خوبصورت لکھائی تھی جیسے کوئی نور ہوتا ہے، اللہ کا لکھا ہوا تھا، وہ نیچے پھینکتے ہیں الکل الواح، اور وہ تختیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ میری قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے جب اس کی قوم گمراہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ قوم ایمان کیوں نہیں لے کے آتی۔ پیغمبر اپنے آپ پہ اتنی سختی نہ کریں، آپ کو پسند تھا کہ میری قوم مسلمان ہو، میری قوم ہدایت پہ آئے، حتیٰ کہ آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوتا ہے ابراہیم، 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے تھے، تیسرا بیٹا ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوا، تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جان نکل رہی ہے، تو حضرت عائشہ نے اس وقت کہا تھا اللہ کے رسول ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، لکل نبی دعا مستجاب، ہر نبی کی دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے، آپ دعا کریں آپ کا بیٹا زندہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ میری امت کے لیے ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا، اور ہر وہ بندہ جو کلمہ گو ہے، جو مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی دعا اس کو پہنچنے والی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو سامنے گمراہ دیکھا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے، سوائے وہ 300 منافقین جو غزوہ احد میں واپس آئے، ان کے علاوہ آپ کی زندگی میں شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، شاید کوئی۔ اسی لیے کیسر نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ کیا اس نبی پہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو ایمان اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، دل کی جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، مرتد کوئی نہیں ہوتا، یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے ان میں سب سے زیادہ واقعہ حضرت موسیٰ کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ آپ سورہ طٰہٰ پڑھ لیں، سورہ آپ پڑھیں قصص، نمل، ان میں بلکہ سورہ قصص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام سورہ موسیٰ ہے، کہ اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ سب سے زیادہ یہ پیغمبر ہے اور سب سے نڈر پیغمبر، اللہ کے رسول نے فرمایا جلالی پیغمبر، فرمایا صورت کیسی ہے کہ شنوع قبیلہ اس کے آدمیوں جیسے ہیں، لمبا قد، گھنگریالے بال، پتلا جسم اور پرروب حضرت موسیٰ۔ اللہ سے یہ واحد پیغمبر ہے جس نے مانگ کے کہا کہ میرے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنائیے، میرے بھائی کو بنائیے، کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ میرے بھائی کو پیغمبر نبی بنائیے، واحد پیغمبر، وغیرہ یہ پیغمبر یا نبی بنانا اللہ کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ واحد پیغمبر ہے۔ اور یہ واحد پیغمبر ہے جس نے اللہ کا کچھ نہ کچھ عکس دیکھا ہے، کہ انہوں نے دیکھا ہے کوہ طور کو ملیاں میٹ ہوتے ہوئے، اللہ نے کہا تھا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا پھر مجھے دیکھ لو گے۔ ابھی اللہ کا اوریجنل کسی نے نہیں دیکھا، یہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو، اس لیے کہ اللہ تو نور کے پردوں میں ہے، اللہ کے نور کے آگے 70 نور کے پردے، ایک ہے اللہ کا نور، سورہ نور میں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کا نور ایسے ہے جیسے کوئی تاکچہ ہو، اس میں چراغ اور اس کا کوئی سایہ نہ ہو، ہر طرف وہ اس کی روشنی پھیلتی ہے، اس لیے کہ سایہ تو اس کا ہوتا ہے جس سے بڑی کوئی چیز موجود ہو یا کوئی آگے رکاوٹ۔ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں جہاں دیکھو اللہ نظر آئے گا یا اللہ کے نشان نظر آئے گا۔ ہاں آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہماری آنکھیں محدود ہیں، اللہ لا محدود ہے، آنکھوں کو وہ پاتا ہے، ہم نہیں پا سکتے۔ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا تھا، جبریل اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل اچھلے، کانپنے لگ گئے، انہوں نے کہا ہوا نور انا اراہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ فرشتہ جبریل بھی نور ہے، فرشتہ جبریل بھی نور۔ وہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ کا عرش، انہوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمروں کے اوپر اللہ کا عرش، ان میں سے ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی 700 سال سفر کرے ان کی گردن سے لے کے کان کی کومپل تک نہیں پہنچ سکتا۔ 700 سال، اس سے بھی بڑی میرے اللہ کی ذات ہے جس نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ بھیجا۔ پھر یہ پیغمبروں کا سلسلہ حضرت شیش سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ پہ اختتام ہوتا ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پیغمبر ہیں، یعنی پہلے پیغمبر ہیں، اور ان میں قوم عاد جو ہے، قوم عاد جن کے پیغمبر ہود ہیں، الی عاد اخاہم ہودا، اتنی طاقتور قوم کہ اللہ کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اور بڑے بندے پیدا ہوئے لیکن قوم عاد جیسے بندے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پہاڑوں کو کھود کے بنایا انہوں نے، پہاڑوں کو کھود لیا، اس میں گھر بنائے، اور قد ایسے تھے جیسے بڑے بڑے، قرآن کہتا ہے کہ جیسے بڑی بڑی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اور ان پہ عذاب کیسا آتا ہے کہ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ 8 دن 7 راتیں ان پہ مسلسل ہوا آئی اور ان کو اٹھا اٹھا کے اس ہوا نے مارا، مگر نہ یہ مر نہیں رہے تھے، اتنے طاقتور۔ قرآن کہتا ہے کہ ان جیسی اللہ نے طاقتور قوم بنائی کوئی۔ 4 من کے 5 من کے پتھر تو عام اٹھاتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے، جہاں چاہتے اپنا بنا لیتے اور اب فخر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ قومیں ہیں جن میں اگر کوئی 2.5 سال کا فوت ہو جاتا تو لوگ کہتے اس نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، یعنی 250 سال کی عمر، وہ کہتے ابھی دیکھا ہی کوئی نہیں۔ آپ اور مجھ میں شاید مشہور ہے کہ حضرت آدم کی عمر سب سے زیادہ ہے، حالانکہ کہتے ہیں حضرت نوح کی تقریباً 1400 سال عمر ہے، جن میں 950 سال تو تبلیغ کے، یعنی 1300-1400 سال، کسی کی 750 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال، یہ عمریں ان کی تھی۔ سب سے کم عمر والا اگر کوئی پیغمبر ہے یا یحییٰ ہے یا داؤد ہے، داؤد علیہ السلام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روحیں دکھائیں ان کی اولاد کی، تو انہوں نے ایک دیکھا ایک روح بڑی چمک رہی، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا داؤد ہے۔ انہوں نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال۔ انہوں نے کہا 40 سال تو کم ہے۔ اس نے کہا میں نے تو 40 لکھی ہے، اگر آپ نے دینی ہے تو کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میرے 60 سال دے دیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں وہ جب دنیا میں آئے تو حضرت آدم کی 940 سال اللہ نے بتایا تھا اب زندہ رہنا، 60 سال تو انہیں دیتے۔ تو جب فوت ہونے لگے انہوں نے فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا ابھی میرے 60 سال رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ 60 سال تو آپ نے حضرت داؤد کو دے دیے تھے بیٹے کو۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بابا جی آدم مکر گئے تو اس کی اولاد بھی مکر گئی، بابا جی آدم بھول گیا اولاد بھی بھول جاتی، اس لیے کہ روحوں کا جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے، وہاں کے قول اقرار کی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی ایک جہان تھا روحوں کا اور ہمیں پتہ ہی نہیں وہ روحیں اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی۔ تو پیغمبروں کے حالات یہ تھے، بڑے بڑے طاقتور قومیں۔ یہ آپ مصریوں کے اگر اہرام دیکھیں، اہرام مصر، اس دور میں جب مشینری نہیں تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنے ٹن کے ایک ایک پتھر انہوں نے اٹھا کے وہاں پہ بس کر دیا۔ اور اسی لیے فرعون کہا کرتا تھا کہ یہ جو ہارون اور موسیٰ ہے نا، یہ یذھبا بطریقتکم المثلی، کہ تمہارا بہترین جو تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے،
اس کو ختم کر دیں گے، اپنے فرعونیوں کو کہا کرتا تھا، آل فرعون کو کہا کرتا تھا کہ ہماری تہذیب بڑی۔ اس دور میں بہترین کالونیاں بنائی ان لوگوں نے، بہترین مکانات بنائے، اور یہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ پھر اللہ کا بھی اندازہ ہے کہ جس کو جو کہتا تھا، جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبویا۔ نمرود 400 سال حکومت، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی وہ سست نہیں پڑا۔ مرتا کس سے ہے؟ مچھر سے۔ ایک مچھر، اس کی مار ہے انسان۔ ایک مچھر جس کو آج آپ وہ لائٹ لگا کے آپ اس کو زہریلے مادوں سے ختم کرتے ہیں، وہی مچھر اگر وہ گھس جائے دماغ میں یا جسم میں تو آدمی کا اختتام اسی سے ہو سکتا ہے۔ تو وہ پیغمبر آئے، انہوں نے اس دور، اس دنیا پہ صرف ایک ہی بات کی کہ بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کے ایک رب کے غلام بن جائے۔ اس لیے کہ بندہ بندے کا غلام ہو ہی نہیں سکتا، جیسا ہمارا جسم ہے ویسے دوسرے کا جسم ہے، کوئی فرق نہیں ہوتی۔ یہ بھی نطفے سے پیدا ہوا، وہ بھی نطفے سے پیدا ہوا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عبادت اور بندگی غلامی اس کی ہو جو ہماری نسل کے علاوہ، جسے دیکھا نہ جا سکتا باوجود کے نشان اس کے ہیں، جسے پڑھا نہ جا سکتا ہو باوجود کے علم اس نے دیا ہے، جسے پرکھا نہ جا سکتا ہو باوجود کے عقل اس نے دی ہے، جسے سمجھا نہ جا سکتا ہو باوجود کے پیدا اس نے کیا ہے، جس کی حقیقت کو نہ پایا جا سکتا ہو باوجود کے تخلیق اس نے کیا ہے، جس کا احساس ہر وقت ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کا صرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سے بالا تر ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا تصور کیا ہوتا ہے کہ یہاں ساری کائنات سمٹ گئی ہے، میں اس کے سامنے آ گیا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اسی سے بھی کام نہیں چلتا، پھر آپ جھک پڑتے ہیں۔ یہ عاجزی کا دوسرا نام ہے۔ پہلا نام کیا ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے یا چھوڑ کے کھڑے ہیں، پہلے تو ہاتھ اٹھا لیے، ہینڈز اپ، اللہ اکبر، ہینڈز اپ ہو گئے کہ میری اوقات کوئی نہیں، تو مجھ سے بڑا ہے، میری سلطنت سے بڑا ہے، میری ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہاں سے بھی کام نہیں بنا، پھر رکوع میں چلے گئے، شاید راضی ہو جائے، وہاں بھی شک پڑ گیا، شاید پھر پاؤں میں ہی پڑ گیا، وہ سجدے میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ رہتی نہیں جب وہ آدمی سجدے میں چلا جائے۔ سب سے قریب ہوتا ہے آدمی، جو مانگ لے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وہاں جب آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی کہ اے رب تو بلند بھی ہے پاک بھی، تو یہی ساری جتنی آپ تحقیق کر لیں، جتنی تہذیبوں کو نکال لیں، ساری کائنات کی ریسرچ کا اینڈ اسی بات پہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ جس نے اتنے پیغمبر بھیجے، جتنے اتنے نبی بھیجے، جس نے ایسی چیزیں کی جس سے عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ پیغمبروں کا بھی دعویٰ دراصل یہی ہے۔ ایک دن بلال، خباب بن ارت، وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول یہ بہت مارتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ کوئی تھپڑ مار کے گزر جاتا ہے، کوئی گھسیٹتا ہے، کوئی کیسے کہتے ہیں بلال حبشی جو ہیں وہ اپنے زخم دکھایا کرتے تھے، بعد میں جب مدینے میں آ گیا تو لوگ کہتے تھے شاید یہ زمانے کے حوادث ہیں، تو وہ انہیں کہتے تھے تم یہ سمجھتے ہو شاید یہ زمانے کے حوادث ہیں، کوئی بیماری ہے نہیں، یہ وہ زخم ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں کافروں سے کھائے۔ تو یہ خباب آتے ہیں، اللہ کے رسول اب تو اخیر ہی ہوگی، کوئی ہمیں پناہ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں آپ خانہ کعبہ کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو پاک پیغمبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصے میں بولے اے صحابیوں کیا ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے لوگ، وہ تو اللہ کے دین کے لیے ان کو آروں پہ چیر دیا گیا، زندوں کو آروں پہ چیر دیا گیا، کہ ان پہ لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں، ان کے سروں کو چیر دیا گیا پورے تیسے کے ساتھ رکھ کے، وہ اللہ کے دین سے پھر بھی باز نہ آئے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دین غالب آ کے رہے گا، میرا دین سچا ہے، میں خود پیغمبر سچا ہوں۔ اور پھر اللہ نے وہ دن لائے، 8 سال کے بعد، مکے سے نکالے جانے کے بعد
उसी पैगंबर के हाथों 10,000 का लश्कर निकले। कितने आदमी थे? 4, सिर्फ 4। वापस कितने आते हैं? 10,000। और उसका सर झुका होता है कि जिंदगी की कीमत ही वसूल हो गई। जिस घर से निकाला और बैतुल्लाह को तरसते हम भी हैं। कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसकी आंखें उसको देखने के लिए तरसती ना? वो काले गुलाब वाला जो घर है, कमरा, वो सादा सा, कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं। अगर गुलाब उतार दें अगर उस पे, वो सादा पत्थरों से बना हुआ, काले पत्थरों से बना हुआ, जिसको शायद आज के दौर में कोई अपने मकान पे भी ना लगाए। लेकिन उसकी कशिश कैसी है कि हर बंदे का उससे ताल्लुक बनता है कि इसको पैगंबरों ने तामीर किया। यहां हाथ लगे हैं इब्राहिम के, यहां हाथ लगे हैं इस्माइल के, यहां हाथ लगे हैं फरिश्तों के, यहां हाथ लगे हैं हजरत आदम के, यहां हाथ लगे हैं हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो हजर अस्वद जो है वो याद किसकी है? वो अल्लाह के रसूलों की याद है। जन्नती पत्थर है जिसे मेरे प्याक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये सफेद था, लोगों के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया, जिसे आपने अपने हाथ से नस्ब किया। कौन सा मुसलमान है जो वहां जाए और उसकी ख्वाहिश ना हो कि हजर अस्वद के मैं बोसे ना लूं? वो आप देखते हैं मुकाम इब्राहिम, वो भी पैगंबरों की निशानी, जहां अल्लाह ने कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, क्या लोगों है तो ये पत्थर जिस पे मैं इब्राहिम के निशान बने हुए हैं कदमों के, ये मेरा ऐसा पाक पैगंबर है जिसने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए गुजारी है। तो मैंने अगर इसको सजदा ना करवाया, मुझे रब्बुल आलमीन किसने कहना है? वो निस्बत पैगंबर की। और पैगंबरों को तो छोड़िए, उनकी बीवियों की अल्लाह ने यादगारों को हज उम्रे का हिस्सा बना दिया। ये सफा मरवा क्या है? हजरत हाजरा के चक्कर ही तो हैं साथ कि बच्चा जब छोड़ के गए हजरत इब्राहिम। जिंदगी जरा आप पैगंबरों की देखिए, इंतहाई गमनाक, इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई तशवीशनाक हालात के ना सुकून है घर में ना बाहर। हजरत इब्राहिम को अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील है। ऐसे खिल्लत नहीं मिलती और खलीलियत ऐसे नहीं मिलती। खलीलियत अपने आप को कुर्बान करने से मिलती है, अपने आप को रब की राह में, जैसे कहते हैं छुरी के नीचे अपनी गर्दन रखने से मिलती है। अल्लाह का कुर्ब ऐसे नहीं मिलता है। वो जितना प्यारी प्यारी जात है उससे उतना ही प्यार करो कि वो वाकई पसंद करे कि तुझे अपना खलील बना लो। वो जो चक्कर लगाए थे हजरत बीबी हाजरा ने, वो अल्लाह की तरफ में कि हजरत इब्राहिम छोड़ के चले गए। और अल्लाह ऐसी बीबियां अता फरमाए, अल्लाह ऐसी बीवियां अता फरमाए, अल्लाह ऐसी बेटियां अता फरमाए, अल्लाह ऐसी बहनें अता फरमाए, अल्लाह ऐसी माएँ अता फरमाए। कि पूछा इब्राहिम, वो मुड़ के नहीं देखते, बार बार पूछा कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। रब ने तो कहा था अपने बच्चे को। आज मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अपने शीर खार बच्चा, और ये किस उम्र में? एक ही बेटा, इसहाक तो बाद में हुए, ये एक ही बेटा था 86 साल की उम्र में। कहा छोड़ के आओ, कहां बेआब हो गया वादी में, जहां किक्कर के चंद रखत थे, कोई आबादी नहीं थी। बीवी को छोड़ के आए, वहां बच्चे को छोड़ के आए। थोड़ी सी खजूरें हैं, छागल में पानी। वो बीबी कहती है ये तो पानी खत्म हो जाएगा, खजूरें खत्म हो जाएंगी। किसके सहारे पे? जब ये लफ्ज कहा किसके सहारे पे, तो उन्होंने कहा अल्लाह के सहारे पे। तो उस पाक बीबी ने कहा कि फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। और अल्लाह ने फिर जाया नहीं किया। वो उसी बच्चे के लिए फिर जब वो खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, फिर वो छाती का दूध भी खत्म हो गया। ये माओ का जो दूध है, ये दरअसल उनका खून होता है जो पिलाती हैं। उन माओ के अल्लाह अच्छी माएँ अता फरमाए, अल्लाह पाकीज़ा माएँ अता फरमाए। वहां फिर वो भागती हैं, बच्चा तड़प रहा है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये 7 चक्कर लगाती हैं कि माँ की ममता है कि मेरा बेटा तड़प रहा है। अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देना मैंने। वो उन 7 चक्रों को, फिर वो चश्मा जो ज़मज़म हमें नजर आता है, वो चश्मा अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल के पांव से निकाला। चाहे फरिश्ते ने ही पर मारा, चाहे फरिश्ते ने निकाला, तो अल्लाह के ये जो निशानात जिनको मशायर का आता है, शायर कहा जाता है, वो आज भी हमारे सामने मौजूद है। पैगंबरों की निशानियां मौजूद हैं। और इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ, वो जो ताबूत सकीना जिसे कहते हैं,
اس میں حضرت یوسف کا وہ کرتا ہے جس کرتے کو پہنا کے کہتے ہیں یہ وہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے جب آگ میں چھلانگ لگائی تو یہی کرتا پہنا ہوا. وہ کرتا حضرت یوسف کو پہنایا تھا حضرت یعقوب نے جب ان کو بھیجا تھا بھائیوں کے ساتھ. اور وہی کرتا وہ دیکھیں آپ کہ وہ برسوں سے سینکڑوں سال چلتا رہا. وہی کرتا ہے جو جناب یعقوب کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے. وہ اس تابوت میں حضرت یوسف کی چیزیں، حضرت ہارون، وہ حضرت ابراہیم کے نشانات وہ اس تابوت میں تھے جس کا اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبروں کی نشانات باقیات ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی، ان کی حیثیت ہی حیثیت ہوتی ہے. پیغمبروں کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں. پیغمبروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ مکے کو تو نے حرم بنایا تھا ابراہیم کی وجہ سے، اے اللہ مدینے کو میری وجہ سے حرمت والا بنا دے. اور اللہ نے بنا دیا. جیسے مکے کی حرمت ہے ویسے مدینے کی حرمت ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ دو شہر ہیں اور کاش ان شہروں میں جانے کی توفیق مل جائے کہ دنیا میں یہ دو ایسے برائی ان دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکتی. دجال ان شہروں میں داخل دونوں شہروں میں اللہ کے رسول نے فرمایا مکے اور مدینے کے ارد گرد اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے. وہ ایٹم بم تک نہیں اس کو کر سکتے اس لیے کہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا. وہاں اگر کسی کو وہاں ملازمت مل جائے، اگر کوئی وہاں رہنے لگ جائے، اس سے بڑی کائنات میں سعادت ہی کوئی نہیں. اللہ ہمیں وہاں کی زیارتیں نصیب فرمائے. وہاں امن ہے. رسول اللہ نے فرمایا مدینہ اور مکہ اس کی طرف ایسے لوٹ کے آئے گا اسلام جیسے سانپ اپنی دوسری جاتا ہے اپنے سوراخ میں جاتا ہے. یعنی یہاں اسلام کی ابتدا اور یہیں پہ انتہا. تو پیغمبروں کی کہانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں. بات شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتی. حضرت بیماریوں کی بات کریں تو حضرت ایوب نظر آتے ہیں. آپ صبر کی انتہا دیکھیے کہ جسم ختم ہو گیا اور اتنا ختم ہو گیا کہ کوئی گوشت کا شاید ہر حصے سے کھا لیا کیڑوں نے، ختم ہو گئے. تو لیکن اینڈ دیکھیے، اینڈ کیا ہوتا ہے کہ صبر کا اختتام اللہ تعالیٰ اسی صورت، اسی جس میں ایوب کو اللہ تعالیٰ بہترین صورت عطا فرماتا، وہی جوانی واپس آتی ہے. پیغمبروں کی اگر آپ سیرتیں پڑھیں، حضرت نوح کو دیکھیے کہ حضرت نوح کو ہر روز مارا جاتا کہ جاتے بازاروں میں نکلتے. میرے بھائیوں دین بیان کرنا بڑا مشکل ہے. دین بیان کریں گے اپنے بھی ناراض بیگانے بھی ناراض، نہیں برداشت ہوتا. اس لیے کہ صحیح بات، حق کی بات ہر روز مار کھاتے. وہ بورے میں بند کرتے، مار کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک کے آ جاتے. گھر والے جاتے پھر ان کو نہلاتے، کپڑے پہناتے. اگلے دن یہ درویش پھر اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا. یہ آسان نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے بھائیوں دین بڑا مشکل ہے. کسی نے پوچھا تھا، وہ صحابی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے. تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا پتا تھا تم کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ اتنے مشکل حالات ہوتے. غزوہ خندق کو اگر آپ صرف دیکھ لیں کہ غزوہ خندق پہ پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے سہارا لینے کے لیے، پتھر بندے ہوئے، خود اللہ کے رسول دو پتھر بندے ہوئے. تو ان حالات میں منہ میں مٹی سروں میں مٹی، کئی دن کھایا ہی نہیں. تقریباً 10 دن کا محاصرہ مدینے کا، وہ حلقہ بندی. باہر سے انہوں نے گھیراؤ کر لیا، دو طرف پہاڑ، دو طرف عام راستے تھے، دونوں طرف خندق کھودی. پیغمبروں کے راستے بڑے مشکل ہیں. پیغمبروں کے راستوں پہ چلنا بڑا مشکل ہے. پیغمبروں کے راستوں پہ تو ان کے اپنے رشتہ دار نہیں چلتے. حضرت نوح کا بیٹا کنان وہ نہیں چلا، حضرت ابراہیم کا باپ وہ نہیں چلا، وہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں نہیں چلی. اور حق کی بات آتی ہے تو ہر ایک کو موافق نہیں آتی. اللہ نے اتنے خوبصورت چہرے دیے ہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اس طاقت کو، اس خوبصورتی کو، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں وقف کیجیے. اپنے آپ کو پیغمبروں کے راستے پہ چلائیے.
حق بولیے، حق سنیے، حق کو پسند کیجئے، حق پہ عمل کیجئے، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کی تھی، انہوں نے کہا، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، انہوں نے کہا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا۔ اے میرے صحابی، آپ کی حالت یہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، چاہے کاٹ دیا جائے، چاہے آگ لگا دی جائے، چاہے محلے والے چھوڑ جائیں۔ اور کتنے ایسے افراد ہیں جن کو اہل توحید ہونے کی وجہ سے تانے ملتے ہیں، کہا جاتا ہے نا جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہا جاتا ہے نا جی یہ تو منکر ہیں، یہ تو گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں، سب کچھ سننا پڑتا ہے، سب کچھ سننا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے راستے پہ نکلیں گے تو میرے بھائیوں یہ باتیں سننا پڑیں گی۔ اب یہی جو بات ہے کہ ایک اللہ، اسی پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، میرے بھائیوں ایک لوگ حیران ہوتے ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں جو پیغمبروں کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جی کیسے کر دیتے ہیں جی، اللہ والوں کی وقت ہی کوئی نہیں ہے جی، اللہ والوں کی توہین ہوتی ہے جی، فلاں ہوتا ہے جی۔ پہلی تو بات یہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کوئی اللہ بھی ہے، تو ہم گمان کر سکتے ہیں۔ اب میرے بارے میں آپ کے بارے میں کہ یہ نیک آدمی، کنفرم کے بارے میں ہے کہ اللہ کا ولی، ہم نے جو بنا رکھے ہیں ان کی گارنٹی کیا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کوئی قرآن آیت اترتی ہے، کوئی حدیث اترتی ہے، کوئی وحی لے کے آتا ہے کہ فلاں ہے اللہ کا ولی، اور یہ تو ہمارا گمان ہے، کسی کے بارے میں بھی گمان ہے، اس کو ہم گمان کو کہہ سکتے ہیں فلاں بندہ نیک، یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو ولی تو ہر بندہ ہو سکتا ہے، واللہ ولی کل مومن واللہ ولی المتقین، اللہ تو ہر مومن کا ولی ہے۔ تو یہ جو القاب دے دیے گئے، اشخاص بنا لیے گئے، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولیاء کا کسی کو پتہ نہیں، اور میرے دل کا کسی کو نہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا اللہ کا دشمن۔ آپ جو یہ مروجہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کے اولیاء، آپ اور مجھے گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ کے واقعی ولی ہیں کہ نہیں؟ جب گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، پھر گستاخی کی بات تو بات کی۔ یاد رکھیے، عقیدہ سب سے مین چیز، اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے اللہ کے بارے میں، اگر ذرہ بھی اس میں فرق آ گیا، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے معاملات صاف ہو جائیں گے۔ نماز بھی آپ کو معاف ہو سکتی ہے، باقی اعمال صاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ یہی پیغمبروں کی دعوت۔ الی عاد اخاہم ہودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ والی مدین اخاہم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ والی ثمود اخاہم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ پیغمبروں کی ساری باتیں۔ قل یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ پیغمبر کو بھی کہتا ہے اے پیغمبر اعلان کر دیے جو آپ کو پہنچ گیا۔ سارے پیغمبروں کی دعوت، سارے ولیوں کی دعوت، جن کو آپ اولیاء بھی مانیں۔ اور ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی طرف نہیں بلاتا، وہ جھنڈے نہیں لگاتا، وہ اپنا کوئی آستانہ نہیں بنائے گا۔ یاد رکھیے، قرآن میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں تو معاملہ صاف ہو۔ ہم بات بھی ختم کرتے ہیں۔ بتوں کے لیے 3 نام آئے۔ نمبر 1 نصب، نصب ان بولا جاتا ہے کہ جو کسی کے نام پہ منسوب ہو جائے، نصب ان کا معنی گاڑنا، کسی کے نام پہ منسوب ہو جائے، وہ قبر ہو، وہ پتھر ہو، وہ شیشہ ہو، وہ بت ہو۔ نمبر 2 وثن آتا ہے، جس کی کوئی صورت نہ ہو، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 صنم، ایسی چیز جس کی کوئی صورت، یعنی نسب وہ جس کو ویسے لگا دیا جائے۔ وہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں، آپ پتھر رکھ سکتے ہیں، آپ شیشہ رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی لاٹھی رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کو کر دیں گے اسے کہیں گے نسب۔ اس کی عبادت بھی حرام کسی کے نام پہ۔ وثن، جس کی کوئی صورت کوئی نہیں، مثلا کوئی ستون کو پوجنا شروع کر دے،
कोई कब्र को पूजना शुरू कर दे, सूरत ना हो उसे वसन कहा जाता है, इसकी इबादत भी हराम। और तीसरा आता है सनम, जिसकी कोई बकायदा सूरत हो, जैसे बुत बनाया जाता है, इसकी इबादत भी हराम। ये तीन नाम आए हैं कुरान हदीस में, लुगत की किताबों में। और इन तीनों नामों पे जो बंदा भी जरा शक करता है, वो नहीं जी पुराने दौर में बुत होते थे तो मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत होते थे, नहीं मेरे भाई, मिन दूनिल्लाह का माना है जो भी अल्लाह के अलावा हो, वो नबी हो, वली हो, वो नेक हो, बद हो, इंसान हो, जिन हो, हैवान हो, नूरी हो, खाकी हो, नारी हो, समंदरी मखलूकात हो, दुनिया की हो, आसमान की हो, जमीन की हो, मशरक का हो, मगरब का हो, शिमाल का हो, जुनूब का हो, जो अल्लाह के अलावा है वो अल्लाह का गैर है। इसलिए कि लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसकी कोई बकायदा जात है कि किसी जात का है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है। मत्तखज़ा साहिबतम वला वलदा, ना उसने बीवी अल्लाह ने इख्तियार की है, ना औलाद पकड़ी है। तो मेरे भाइयों, अकीदा बुनियादी चीज है। आप जितने भी नेक हो, आप हज पे हज करें, उम्रा पे उम्रा करें, आप नमाज पढ़ते रहें, तहज्जुद गुजार हो, सदका खैरात करते हो, ज़कात देते हो, हर साल हज पे जाएं, आपसे नेक कोई भी ना हो, अखलाक के अच्छे हो, लेकिन अगर शिरक बीच में आ गया, सारे अमाल ज़ाय हो गए। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो कुरान करीम की सिर्फ 2 आयत में छोटे से करके उसके बाद बात खत्म करता हूँ। कुरान करीम में पैगंबरों का अल्लाह ने तज़किरा किया है, 20 से ज्यादा रसूलों को एक ही जगह पे। वहां आगे अल्लाह ने कहा लौ अशरकू लहबिता अन्हुम, अगर ये शिरक करते इनके भी अमाल ज़ाया हो जाते, सारे पैगंबरों के, मैं और आप क्या। और अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया ला इन अशरकता लयहबतन्ना अमलक, ऐ पैगंबर अगर आप भी शिरक करें आपके भी अमल जाया हो जाए। अल्लाह के पैगंबर से कोई बड़ा है? कोई ऐसा दावा करे? अल्लाह के पैगंबर के बारे में हम शिरक का शायबा भी नहीं कर सकते, यानी सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह कहता है पैगंबर अलैहिस्सलाम अगर शिरक आप भी करें, ला इन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, ऐ पैगंबर आपके भी अमल जाया हो जाए। अब इसके आगे क्या बात बनती है? जितनी मर्जी तशरीहात कर लें, जितने मर्जी दलाइल दे लें कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में जिनके बारे में हम शक नहीं कर सकते, जिनको कुरान कहता है कद गफरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तक़द्दम मा तअख़्ख़र, पहले पिछले गुनाह सारे माफ, पैगंबर आपके मासूम अनिल खता हैं। उस पैगंबर के बारे में अल्लाह कहते हैं कि अगर ये शिरक करे तो इनको भी, इनके भी अमल ज़ाया हो जाए। तो मेरी और आपकी औकात ही क्या है? अल्लाह पाक शिरक जैसी बीमारी से महफूज फरमाए, अल्लाह पैगंबरों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें जी बीमारों के लिए, मोहताजों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस मजलिस में जो परेशान भाई है उसकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, या अल्लाह अच्छा खुशहाली वाला रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद का मसला है औलाद नरीना से नवाज दे। या अल्लाह जिनके रिश्तों का मसला है अच्छे रिश्ते मुहैया फरमा। या अल्लाह अमन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह अपने ऊपर ईमान और तवक्कुल अता फरमा, अपना भरोसा अपने ऊपर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं, तेरे कलमगो हैं, हमें हमारी जिंदगियों में रुसवाई न अता करना, हमें हमारी जिंदगियों में जलील न करना। ऐ अल्लाह हमें सही मानों में जो तरक्की के मनाज़िल हैं अल्लाह तय करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनियों मज़लूमों की, कश्मीरियों की अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह इस मुआशरे को, डिजकोड को अहले तौहीद का गढ़ बना। या अल्लाह यहाँ तौहीद वालों का आवाज़ा बुलंद हो जाए। या अल्लाह तेरी तौहीद का नारा बुलंद हो जाए। या अल्लाह इस्लाम का गढ़ बना दे।
یا اللہ جب تک زندگی ہے اسلام پہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ زندگی میں ایک بار بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب موت آنے لگے تو ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یا اللہ بری، دردناک، گندی، برائی والی، گناہ والی موت سے بچانا۔ یا اللہ لمبی بیماریوں سے بچا۔ یا اللہ ہارٹ اٹیک سے بچا۔ یا اللہ بری موت سے بچا۔ اچھی موت، ایمان والی، کلمے والی، یا اللہ اطمینان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گئے، بہنیں فوت ہو گئیں، یا اللہ کوئی بچے فوت ہو گئے، میرے مولا ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنا۔ قبر میں جائیں تو یا اللہ عذاب قبر سے بچانا۔ یا اللہ کل تیرے حضور حشر میں حاضر ہوں تو یا اللہ وہاں اپنے ناراضگی، غصے، غضب سے، عذاب سے، اپنے ڈر سے، اپنی آگ سے بچانا۔ یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمانا، اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا۔ اور اے اللہ جب وہاں جائیں حوض کوثر پہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمانا۔ میرا مولا جنت میں پڑوسی حضرت علی المرتضیٰ کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان ذو النورین کا، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔